رب کو منا گئے دیوبند کے ستارے دنیا پہ چھا گئے ہیں دیوبند کے ستارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ ہم پھر سے فضائل اعمال پر اعتراض کا جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں. اصل میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر صفحہ نمبر 466 پر ایک حدیث بیان کی ہے کشف کے تعلق سے. وہ حدیث کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں ثرید تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا تسبیح کر رہا ہے. کسی نے عرض کیا آپ اس کی تسبیح کو سمجھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں سمجھتا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ اس کو فلاں شخص کے قریب کر دو. وہ پیالہ ان کے قریب کیا گیا تو انہوں نے بھی اس کی تسبیح سنی. اس کے بعد پھر ایک تیسرے صاحب کے قریب اسی طرح کیا گیا، انہوں نے بھی سنا. کسی نے درخواست کی کہ مجمع کے سبھی لوگوں کو سنوایا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو ان میں سے سنائی نہ دے تو لوگ سمجھیں گے کہ گناہ گار ہیں. آگے مولانا زکریا ہم تو لکھتے ہیں اس چیز کا تعلق کشف سے ہے. پھر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ آگے تفصیلاً بیان کیا ہے اور کچھ واقعات بیان کی ہیں. اس کے بعد وہ واقعہ بیان کیا ہے جس پر توصیف الرحمان صاحب نے اعتراض کیا ہے. وہ واقعہ کیا ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں سے ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. آگے مولانا زکریا ہم تو لکھتے ہیں اور بھی سینکڑوں ہزاروں واقعات اس قسم کے ہیں جن میں کسی قسم کے تردد کی گنجائش نہیں کہ جن لوگوں کو کشف سے کوئی حصہ ملتا ہے وہ اس حصے کے بقدر احوال معلوم کر لیتے ہیں. یعنی مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خدام کا واقعہ جو بیان کیا ہے اس کا تعلق کشف سے ہے. لیکن توصیف الرحمان صاحب نے اپنی پرانی عادت شریفہ کے تحت اس پر اعتراض کیا ہے اور اس واقعے پر خوب ڈنڈی ماری ہے، جیسا کہ وہ مارنے میں اسپیشلسٹ سے بہت زیادہ اس معاملے میں ماہر ہیں. اب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 674 پر فضائل ذکر میں کہ ہمارے مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خدام میں سے ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. لیکن اب توصیف الرحمان صاحب کی زبانی سنیے کہ انہوں نے کیا ڈنڈی ماری ہے. احد احمد وچ اتر آئی صفحہ 561 فضائل اعمال پر لکھتے ہیں فضائل ذکر میں کہ ہمارے عبد الرحیم شاہ کے خدام تھے کئی روز استنجا کرنے اس لیے نہیں جاتے تھے کہ انہیں وہاں پر بھی نور نظر آتا تھا. وہاں پر بھی گندگی کے اندر بھی نور تھا. ہر چیز ہی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی صورت ہے. نعوذ باللہ گندگی کے اندر بھی ان کو اللہ کے انوار نظر آتے تھے، اس لیے باتھ روم کے اندر بھی نہیں جا سکتے تھے. یہ کفر، یہ شرک، یہ کفر و شرک تو آپ کو یہودیوں کے گھر سے بھی نہیں ملے گا. یہ کفر تو شیعوں کے گھر سے ملے گا جنہوں نے کہا تھا دمادم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، ہر چیز کے اندر علی، ہر چیز کے اندر علی، ہر روح کے اندر علی. دوستو سنا آپ نے توصیف الرحمان صاحب کی زبانی اعتراض. اب دیکھیے انہوں نے کیا ڈنڈی ماری ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا ڈنڈی یہ مارتے ہیں اور کس طرح سے مارتے ہیں. مولانا زکریا ہم تو دیکھیے یہ لکھتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ خدام میں سے ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجے نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. یہ جملہ ہے، ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. لیکن توصیف الرحمان صاحب ڈنڈی مارنے میں تو ماہر ہے، دیکھ کر پڑھ رہے ہیں. اب توصیف الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کئی روز استنجا کرنے اس لیے نہیں جاتے تھے کہ انہیں وہاں پر بھی نور نظر آتا تھا، وہاں پر بھی نور نظر آتا تھا. اب ہر جہاں کو انہوں نے وہاں پر بھی یہ جو چینج کیا ہے اس وجہ سے چینج کیا ہے تاکہ آگے یہ دکھائیں
کہ بھئی بیت الخلاء میں بھی نور نظر آتا تھا. اس وجہ سے انہوں نے ہر جہاں کو وہاں پر چینج کیا کہ جو انہوں نے جملہ کہا کئی روز استنجا کرنے اس لیے نہیں جاتے تھے, انہیں وہاں پر بھی نور نظر آتا تھا, وہاں پر چینج کیا ہے یہ شو کرنے کے لیے. دیکھیے مولانا زکریا ہم تو لکھ رہے ہیں بیت الخلاء میں جو ہے نور نظر آتا تھا, جبکہ مولانا زکریا ہم تو لکھ رہے ہیں ہر جگہ, لیکن ان کو اس پر مہارت ہے کہ بھئی میں کیا الفاظ چینج کروں تاکہ جو ہے اعتراض بنے. اب اعتراض تو بن گیا, اب دیکھیے اعتراض پھر شروع کیا. گندگی کے اندر بھی نور تھا, ہر چیز ہی اللہ ہے, ہر چیز میں اللہ ہے, ہر چیز اللہ کی صورت ہے, نعوذ باللہ. اب یہ اعتراض ان کا چلا. پھر آگے کہتے ہیں, کیونکہ ڈنڈی تو مار دی, اب آگے توصیف الرحمان صاحب کہتے ہیں گندگی کے اندر بھی ان کو اللہ کے انوار نظر آتے تھے. اب ڈنڈی کیا ماری؟ مولانا زکریا ہم تو لکھ رہے ہیں کئی روز اس وجہ سے استنجے نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. اب انوار سے ان کی بات تو نہیں بن رہی تھی, تب انہوں نے اس میں ڈنڈی ماری. گندگی کے اندر بھی ان کو اللہ کے انوار نظر آتے تھے. اب یہ ڈنڈی مار دی, انوار کو اللہ کے انوار بنا دیا. اس لیے باتھ روم کے اندر بھی نہیں جا سکتے تھے, اس لیے باتھ روم کے اندر بھی نہیں جا سکتے تھے. اب یہ انہوں نے پوری ڈنڈی مار کے اعتراض بنایا. اب دیکھیے پھر ان کا اعتراض جو ہے کتنا سخت ہے. جیسا کہ آپ نے سنا توصیف الرحمان صاحب پھر کہتے ہیں یہ کفریہ شرک, یہ کفریہ شرک, یہ کفر شرک تو آپ کو یہودیوں کے گھر سے بھی نہیں ملے گا. اب دیکھیے ان کا اعتراض تو بن گیا. اب انہوں نے پھر کیا ہے فتویٰ بازی شروع کر دی, یہودیوں کے گھر سے بھی نہیں ملے گا, یہ کفر تو شیعوں کے گھر سے ملے گا. اب دیکھیے دوستوں, آپ نے غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ توصیف الرحمان صاحب کی زبانی اعتراض تو سنا. اس اعتراض میں 99% باتیں جو ہیں ان کے جو ہے اپنے پیٹ سے ہیں, 99% باتیں ان کے اپنے پیٹ سے ہیں. جبکہ یہ جو توصیف الرحمان صاحب نے جو ہے کہا ہے کہ ہر چیز اللہ کی صورت ہے, ہر چیز میں اللہ ہے, باتھ روم میں اللہ کے انوار نظر آتے تھے, آپ نے سنا جیسا کہ میں نے پیش کیا فضائل ذکر صفحہ نمبر 674 پر, یہ سب کوئی ایسی بات نہیں لکھی. لیکن توصیف الرحمان صاحب نے اپنے پیٹ سے سارا بنا کر پھر اعتراض کیا. اب آتے ہیں یہ جو توصیف الرحمان صاحب نے اعتراض پیش کیا ہے, ہم انشاءاللہ جو ہے اس کا تفصیلاً جواب دیں گے. سب سے آخر میں جو یہ ہر جہاں انوار نظر آتے تھے, سب سے آخر میں ہم انشاءاللہ تشفی بخش جواب دیں گے آپ کو. پہلے ہم کیونکہ یہ انوار کی بحث ہے تو ہم اس پر کچھ تفصیلاً حوالے جات آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. کیونکہ توصیف الرحمان صاحب نے انوار دکھنے کی وجہ سے انہوں نے پوری ریت کی دیوار کھڑی کی ہے, تو آئیے سب سے پہلے اس کا جواب ہی سن لیتے ہیں. دیوبند کے جو بہت مشہور عالم ہیں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زبانی جواب سنتے ہیں. ان کی کتاب ہے جمیل الکلام. صفحہ نمبر 24 پر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ ایک شخص نے لکھا کہ مجھے انوار معلوم ہوتے ہیں, کیا یہ میرا وہم تو نہیں؟ یہ کسی شخص نے سوال کیا. تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ جواب دے رہے ہیں, فرمایا وہم ہی سمجھو, وہم ہی سمجھو. پھر فرمایا کہ میں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ وہم ہیں, بلکہ یہ لکھا کہ تم ایسا سمجھو اور ان کی طرف التفات نہ کرو. یہ انوار تو کبھی محض خیالی ہوتے ہیں, یعنی انسان کا صرف خیال ہوتا ہے, کبھی محض خیالی ہوتے ہیں, اور کبھی تو ناسوتی اور کبھی ملکوتی, مگر ہیں سب حجاب, مگر ہیں سب حجاب. اب یہاں پر 3 باتیں ہیں, یا تو محض خیال ہوگا, محض خیال ہوگا, جیسے ایک آدمی صحرا میں جاتا ہے تو ریت نظر آتی ہے تو اسے پانی سمجھتا ہے. اس طرح اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو انوار نظر آ رہے ہیں ہو سکتا محض خیال ہو, یا کبھی جو ہے ملکوتی یعنی عالم ملائکہ, یا ناسوتی, کبھی ناسوتی ہوتا ہے یعنی عالم دنیا. تو یہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ جواب دے رہے ہیں کہ انوار کس قسم کے ہو سکتے ہیں. آگے میں ناسوتی اور ملکوتی اس پر میں حوالے جات پیش کروں گا کہ بھئی کس طرح کے انوار نظر آتے ہیں.
اسی طرح اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات لکھتے ہیں جواہر حکیم الامت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 94 پر. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں سالکین کو جو انوار نظر آتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ خدا تو نہیں غیر خدا ہیں. خدا تو نہیں غیر خدا ہیں. یہ توصیف الرحمان صاحب کے اعتراض کا جواب تھا. جیسا کہ انہوں نے ثابت کرنا چاہا کہ ہر چیز میں اللہ، ہر چیز ہر صورت میں اللہ، تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا بڑا پیارا جواب دے رہے ہیں. سالکین کو جو انوار نظر آتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ خدا تو نہیں غیر خدا ہیں. اسی طرح اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تسہیل تربیت السالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135 پر لکھتے ہیں، ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ ذکر میں روشنی کا نظر آنا یعنی انوار نظر آنا، تو جواب اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ دیتے ہیں کبھی دماغ کے اثر سے ہوتا ہے، کبھی ذکر کے نور سے، کبھی ذکر کے نور سے. صفحہ نمبر 183 پر اسی طرح لکھتے ہیں، یعنی تسہیل تربیت السالک صفحہ نمبر 183 پر. جلد نمبر 2 دنیا کے عالم یا فرشتوں کے عالم کا نور دونوں ہو سکتے ہیں. یہ جو انوار نظر آتے ہیں اسی کا جواب ہے. دنیا کے عالم یا فرشتوں کے عالم کا نور دونوں ہو سکتے ہیں. اسی طرح اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تسہیل تربیت السالک جلد نمبر اول دوسرا حصہ صفحہ نمبر 246 پر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کبھی ایسے انوار خیال کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کبھی فرشتوں کے انوار ہوتے ہیں، اکثر خیال کی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی طرح اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں تسہیل تربیت السالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 343 پر، یعنی ہیڈنگ ہے کشف و انوار توجہ کے قابل نہیں ہے. کشف و انوار توجہ کے قابل نہیں ہے. تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اکثر قوت مخیلہ کا تصرف ہے، یعنی انسان کے خیالات ہوتے ہیں، اور کبھی ذکر کے انوار اور کشف کونی بھی ہوتا ہے، اور ہر حال میں توجہ کے قابل نہیں. اب دیکھیے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ خیالی جو ہے انسان کا خیال ہو، یا جو ہے یعنی فرشتوں کے انوار ہوں، یا ذکر کے انوار ہوں، یا عالم دنیا کے انوار ہوں. یہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس پر ہم کچھ اسلاف کے حوالے جات پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی ان کو انوار نظر آیا. سب سے پہلا حوالہ بخاری، کیونکہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ملکوتی یعنی فرشتوں کے انوار ہو سکتے ہیں. پہلا حوالہ بخاری حدیث نمبر 5018 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 190، اور مسلم شریف حدیث نمبر 796 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 548 پر. مسلم شریف کا ترجمہ ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ ایک رات اپنی کھجوروں کے کھلیان میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پڑھا، پھر وہ بدکنے لگا. آپ نے پھر پڑھا، پھر وہ بدکنے لگا. حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ڈرا کہیں وہ یحییٰ کو کچل نہ ڈالے، یعنی ان کے بیٹے کو. میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سائبان کی طرح میرے سر پر ہے، وہ چراغوں سے روشن ہے. وہ اوپر کی طرف چڑھنے لگا یہاں تک کہ میں پھر اسے نہ دیکھ سکا. صبح کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کے وقت اپنے کھلیان میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حذیر پڑھتے رہو. انہوں نے عرض کیا میں پڑھتا رہا، پھر وہ اسی طرح بدکنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حذیر پڑھتے رہو. انہوں نے عرض کیا میں پھر پڑھتا رہا، پھر اسی طرح بدکنے لگا. تو رسول اللہ نے فرمایا ابن حذیر پڑھتے رہو. ابن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پڑھ کر فارغ ہوا تو یحییٰ اس کے قریب تھا. مجھے ڈر لگا کہیں وہ اسے کچل نہ دے، اور میں نے صاحبان کی طرح دیکھا کہ اس میں چراغ سے روشن تھے اور اوپر کی طرف چڑھا یہاں تک کہ میں اسے نہ دیکھ سکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سنتے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح لوگ ان کو دیکھتے اور وہ لوگوں سے پوشیدہ نہ ہوتے. اب دیکھیے یہاں پر جو ہے ملائکہ کے انوار جو ہے یعنی صحابی رسول دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر یہ جو ہے کشف سے تعلق رکھتا ہے. ایک صحابی جو ہے پڑھ رہے ہیں، جبکہ بہت سے صحابہ جو ہے تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، لیکن ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح لوگ جو ہے دیکھ لیتے،
یعنی ملائکہ کے انوار کو، اور وہ چھپتے نہیں۔ اسی طرح دوسرا حوالہ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 430 ہجری، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 237 پر لکھتے ہیں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے فانوس کی طرح نور نازل ہو رہا ہے۔ جب میں نے وہ دیکھا تو فوراً سجدے میں گر پڑا، یعنی آسمان سے فانوس کی طرح نور نازل ہو رہا ہے۔ جب میں نے وہ دیکھا تو فوراً سجدے میں گر پڑا۔ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، تم نے اس کا مشاہدہ کیوں جاری نہیں رکھا؟ میں نے کہا، جب میں نے منظر دیکھا تو میں مزید ہمت نہ رکھ پایا اور سجدے میں گر پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مشاہدہ جاری رکھتے تو بہت سے عجائب دیکھ لیتے۔ اب جیسا کہ یہ کچھ ملکوتی حوالے دیے کہ بھئی ملائکہ کے انوار نظر آئے، اب کچھ ناسوتی عالم دنیا کے جو ہے انوار جو ہے، جیسا کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا تھا، اب اس پہ بہت سے حوالے جات ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ بخاری یہ حدیث نمبر 3805، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 36۔ اسی طرح جو ہے کرامات اولیاء للالکائی، امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 418 ہجری، حدیث نمبر 49، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 104۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بہت تاریک رات میں دو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، تو جب تک وہ اکٹھے چلتے رہے ایک نور ان کے سامنے ساتھ چلتا رہا۔ جب دونوں الگ ہو گئے تو وہ نور بھی ہر ایک کے ساتھ الگ ہو گیا، یعنی دو حصوں میں بٹ کر ہر ایک کے ساتھ ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی نور نظر آ رہا ہے۔ چوتھا حوالہ کرامات اولیاء للالکائی، امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 418 ہجری، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 195۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ابو جعفر یزید بن قعقاع رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد غسل دیا گیا تو لوگوں نے ان کے گلے سے لے کر دل تک قرآن کے ایک صفحے جیسی چیز دیکھی۔ پس جو لوگ وہاں حاضر تھے ان میں سے کسی کو بھی شک نہیں ہوا کہ یہ قرآن پاک کا نور ہے، یہ قرآن پاک کا نور ہے۔ پانچواں حوالہ سنن ابو داؤد، امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ، وفات 275 ہجری، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 177۔ شعیب انوت رحمۃ اللہ علیہ اس کی سند کو حسن قرار دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، جب نجاشی کا انتقال ہو گیا تو لوگ ہم سے بیان کرتے تھے کہ ان کی قبر پر ہمیشہ نور برستا ہے۔ اس کی سند حسن ہے، جیسا کہ شعیب انوت رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر یہ موجود، اس کی قبر پر یعنی نجاشی رحمۃ اللہ قبر پر ہمیشہ نور برستا ہے۔ اب دیکھیے یہاں بھی انوار قبر پر دکھائی دے رہے ہیں۔ آئیے چھٹا حوالہ تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 413 پر۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ عبد الرحمن بن محمد بن اسماعیل کے ترجمے میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک نیک آدمی تھے، ان کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ جب بیدار ہوئے تو ان کے چہرے پر ایسا نور تھا جو اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ ساتواں حوالہ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمۃ اللہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 332۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ابن نباتہ رحمۃ اللہ کے ترجمے میں فرماتے ہیں، آپ نیک اور صالح شخص تھے، آپ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ جب بیدار ہوئے تو ان کے چہرے پر ایسا نور تھا جو پہلے کبھی نہ تھا۔ اس کے بعد آپ صرف 18 دن زندہ رہے اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، پس اس لعاب کے سبب سے وہ ان آخری ایام میں اس حالت میں رہے کہ نہ کچھ کھایا نہ پیا کرتے تھے، نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیا کرتے تھے، یعنی 18 دن تک وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی جو عنوان نظر آ رہا ہے۔ آٹھواں حوالہ تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 240 پر لکھتے ہیں کہ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، میں نے ابو جعفر جمال کو سنا کہ ہم امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، آپ 1 گھنٹے بعد نکل کر آئے جبکہ آپ کے کپڑے دھلے ہوئے تھے۔ جب ہم نے آپ کو دیکھا تو ان کے چہرے پر چمکتے ہوئے نور کی وجہ سے ڈر گئے، چمکتے ہوئے نور کی وجہ سے ڈر گئے۔ میرے پاس کھڑے ایک شخص نے کہا، کیا یہ فرشتہ ہے؟
بس ہم اس نور کو دیکھ کر حیران رہ گئے. اب دیکھیں میں سارے حوالے جات صرف انوار کے تعلق سے دے رہا ہوں. نواں حوالہ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وفات 748 ہجری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 221. ابن مغیث رحمۃ اللہ ترجمے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں آپ کے چہرے پر ایک نور تھا اور آپ صالحین کی حکایت کو یاد رکھا کرتے تھے. 10واں حوالہ تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ وفات 748 ہجری جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 167. ابو الحسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ عز و جل نے نور کی ایک چادر ڈالی ہوئی تھی. جو بھی ان کی طرف دیکھتا تھا اس کو ایک سرور محسوس ہوتا تھا. اللہ عز و جل نے نور کی ایک چادر ڈالی ہوئی تھی. جو بھی ان کی طرف دیکھتا تھا اس کو ایک سرور محسوس ہوتا تھا. 11واں حوالہ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمۃ اللہ وفات 748 ہجری جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 368. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام خرقی رحمۃ اللہ ترجمے میں لکھتے ہیں آخری عمر میں آپ کی بینائی بھی چلی گئی تھی. آپ چلنے سے معذور ہو گئے تھے. پس ایک رات آپ کو وضو کرنے کی ضرورت پڑی اور آس پاس کوئی نہیں تھا. تو فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ اس دوران میں میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور اتر کر گھر میں داخل ہوا. آسمان سے ایک نور اتر کر گھر میں داخل ہوا اور مجھے پانی بھی نظر آ گیا اور میں نے وضو کر لیا. یہ بات انہوں نے اپنے بعض بھائیوں کو بتائی اور ان کو وصیت کی کہ یہ بات ان کی موت سے پہلے کسی کو نہ بتائیں. 12واں حوالہ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وفات 748 ہجری جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 35. رضی محمد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا جیسے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے مصر سے حافظ آئے ہیں. تو میں اور شیخ ابو عمر اس بن حافظ ان کے پاس گئے. ہم ایک گھر کے پاس گئے. اس کا دروازہ کھولا گیا تو اس میں حافظ تھے اور ان کے چہرے پر آسمان تک نور کا ایک ستون تھا اور ان کی والدہ بھی اس گھر میں تھی. کس کا؟ آسمان تک ان کے چہرے پر آسمان تک نور کا ایک ستون تھا. 13واں حوالہ ذیل ابن عبد الحادی علی طبقات ابن رجب یوسف بن حسن بن عبد الحادی وفات 909 ہجری صفحہ نمبر 26-27. یوسف بن عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ حسن بن احمد بن عبد الحادی کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ تہائی یا نصف شب کو آپ پر نزا کی کیفیت طاری ہو گئی تھی. اس وقت آپ پر انوارات کی بارش ہو رہی تھی. 14واں حوالہ ذیل طبقات الحنابلہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ وفات 795 ہجری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47. لکھتے ہیں کہ تاجروں ایک جماعت شیخ عماد کے پاس آئی. اس وقت میں ان کے پاس موجود تھا. انہوں نے کہا کہ شیخ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ قبر پر ہر رات یا ہر جمعہ کی شب کو نور نظر آتا ہے. 15واں حوالہ ذیل طبقات الحنابلہ ابن رجب رحمۃ اللہ وفات 795 ہجری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 193. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ محمد بن عبد الغنی رحمۃ اللہ ترجمہ لکھتے ہیں بعض حضرات نے کہا ہے کہ ہم ان کی وفات کے شب ان کے پاس تلاوت کر رہے تھے. پس میں نے ان کے پیٹ پر نور دیکھا چراغ جیسا اور میں یہ کہتا رہا کیا میرے سوا کسی اور کو نظر آ رہا ہے یا نہیں. یعنی نور دیکھ رہے ہیں ان کے پیٹ پر اور یہ جو ہے سوچ رہے ہیں کہ کیا میرے علاوہ کسی اور کی نظر آ رہا بھی یا نہیں. ان کو انوار دکھائی دے رہے ہیں. 16واں حوالہ طبقات الشافعیہ ابن قاضی شعبہ رحمۃ اللہ علیہ وفات 851 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17. وہ لکھتے ہیں اور مجھے مؤذن حسن بن عبد الرحمن نے بیان کیا جو ایک نیک اور صالح آدمی تھے کہ میرے والد ایک رات نماز عشاء کے لیے نکلے. جبکہ وہ بہت تاریک رات تھی تو میں نے ایک نور دیکھا. پس میں نے گمان کیا کہ شاید ان کے پاس کوئی چراغ ہے. جب وہ میرے پاس پہنچے تو میں نے ان کے پاس کوئی چیز نہیں پائی. میں نے اس کا تذکرہ ان سے کیا. ان کو یہ پسند نہیں آیا. مجھے ان کی حالت معلوم ہو گئی اور فرمایا اپنے کام سے کام رکھو. اب دیکھیں اپنے سامنے جو ہے نور دیکھ رہے ہیں. 17واں حوالہ ابن قاضی شعبہ رحمۃ اللہ علیہ طبقات الشافعیہ وفات 851 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 137 پر عبد الغفار بن عبد الکریم رحمۃ اللہ کے ترجمے میں لکھتے ہیں جب وہ رات کے وقت کتابت کرتے تھے تو اس وقت ایک نور ان کو روشنی فراہم کرتی تھی. نور
ان کو روشنی فراہم کرتی تھی جس کی مدد سے وہ لکھ لیا کرتے تھے، 18واں حوالہ طبقات الشافعیہ ابن قاضی شعبہ رحمۃ اللہ وفات 851 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198 پر محمد بن عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں لکھتے ہیں، ان کی موت کے وقت ان کے جنازے میں ایسی جلالت اور نور کا ظہور ہوا جو طویل مدت سے کسی کے جنازے پر ظاہر نہیں ہوا۔ دیکھیں توصیف الرحمان صاحب، ہم نے آپ کے سامنے کچھ حوالے جات، انوار ظاہر ہوئے، نور ان کو جو ہے دکھا، ٹھیک ہے، ان کے چہرے پر انوار دکھے، بہت سے ہم نے حوالے جات آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب جیسا کہ مولانا زکریا ہم تو لکھا کہ بھائی ان کو انوار نظر آتے تھے، اس بنیاد پر آپ نے جو ہے فتویٰ بازی کی کہ دیکھو ہر چیز میں اللہ نظر آتا، ہر صورت اللہ کی، ذرا ان لوگوں پہ بھی فتویٰ لگائیے۔ اب آتے ہم جو ہے اصل اعتراض کی طرف، جس پر جو ہے توصیف الرحمان صاحب نے پوری ڈنڈی ماری ہے۔ آئیے ہم اس کا تفصیلاً جواب دیتے ہیں۔ یہ جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے۔ اب آئیے ہم رائے پور چلتے ہیں اور وہاں کی فضائیں کیسی تھیں، ذرا ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے سوانح عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 121 پر علی میاں ندوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، رائے پور کی فضا۔ رائے پور میں ہر وارد و صادر کو سب سے پہلے جو چیز متوجہ کرتی تھی وہ ذکر کی کثرت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پتا پتا سے اللہ کے نام کی آواز اور ذکر کی صدا آ رہی ہے۔ دنوں رات کے کم اوقات ذکر کی آواز سے خالی نظر آتے تھے۔ دنوں رات کے کم اوقات ذکر کی آواز سے خالی نظر آتے تھے۔ اب یہ میں نے بیان کر دیا وہاں کی فضائیں جو ہے ذکر و اذکار سے معطر رہتی تھیں۔ اب ذکر کی وجہ سے انوار ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ آئیے جن کو غیر مقلدین بھی شیخ الاسلام مانتے ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ کی زبانی سنیے۔ ان کی کتاب الوابل الصیب، جس کا اردو ترجمہ جو ہے ذکر الہی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ترجمہ و تفہیم کرنے والے ہیں مولانا مختار احمد ندوی صاحب، صفحہ نمبر 157 پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر ہی ایسی چیز ہے جو ذاکر کے لیے دنیا میں بھی نور، قبر میں بھی نور اور آخرت کو بھی نور کا موجب ہوگا۔ ذکر الہی ایسی چیز ہے جو ذاکر کے لیے دنیا میں بھی نور، قبر میں بھی نور اور آخرت کو بھی نور کا موجب ہوگا۔ اب اس کو سنیے اور وہاں رائے پور کی فضا کے بارے میں سوچئے کہ بھئی وہاں پر ہر وقت جو ہے یعنی ذکر اور اذکار کی جو ہے صدائیں بلند رہتی تھیں۔ اب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں یعنی ذکر کے نور کے بارے میں، ذرا ان کی زبانی سنیے۔ یہ الوابل الصیب ابن قیم رحمۃ اللہ، اس کا اردو ترجمہ جو کیا ہے خالد محمود صاحب نے، اور کتاب کا نام ہے اللہ کا ذکر، فضائل، فوائد، برکات، ثمرات۔ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اس نور کی اصل ان کے قلوب میں موجود ہے، پھر اس کا مادہ بڑھتے بڑھتے قوی ہوتا جاتا ہے اور جوارح و اعضاء پر یعنی انسان کے اعضاء و جوارح پر ظاہر ہونے لگتا ہے، بلکہ ان کے کپڑوں اور گھروں میں بھی نمایاں شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ ان کے کپڑوں اور گھروں میں بھی نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گھروں میں بھی اور کپڑوں میں بھی یہ نور ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں بڑی پیاری بات، اور صاحب دل آدمی اس کو دیکھتا ہے اور ساری مخلوق انکار کرتی ہے۔ ساری مخلوق انکار کرتی ہے۔ صاحب دل آدمی دیکھتا ہے کہ بھائی کپڑوں پہ بھی نور ہے، گھروں میں بھی انوار ہیں۔ یہی تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ وہ صاحب کشف تھے، ان کو ہر جگہ انوار نظر آتے تھے۔ یعنی شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ خدام میں تھے ایک جو صاحب تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں، دیکھیے ایک مرتبہ پھر سنیے، بڑی پیاری بات ہے۔
اس نور کی اصل ان کے قلوب میں موجود ہے، پھر اس کا مادہ بڑھتے بڑھتے قوی ہوتا جاتا ہے اور جوارح و اعضاء پر ظاہر ہونے لگتا ہے، بلکہ ان کے کپڑوں اور گھروں میں بھی نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور صاحب دل آدمی اس کو دیکھتا ہے اور ساری مخلوق انکار کرتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کے بقول صاحب دل آدمی کو ہی انوار نظر آتے ہیں۔ اب خود سوچئے کہ جب رائے پور کی فضا ذکر و اذکار سے معطر رہتی تھی، اور شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو خدام میں سے ایک صاحب تھے، اگر ان کو انوار نظر آ جائیں تو کیا بعید بات ہے۔ جب ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ صاحب دل آدمی کو انوار نظر آتے ہیں، آپ نے خود سنا کہ بھئی رائے پور کی فضا ذکر و اذکار سے معطر رہتی تھی، تو ذکر و اذکار کے انوار جو ہے عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم میں سے ایک شخص کو نظر آئیں تو اس میں کون سی بعید بات ہے۔ اب آتے ہیں جو سب سے زیادہ بڑا اعتراض جو غیر مقلدین اور توصیف الرحمان صاحب نے کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ توصیف الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو بیت الخلاء میں بھی اور گندگی میں بھی انوار نظر آتا تھا، جبکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے ایسا فضائل اعمال میں کہیں نہیں لکھا، بلکہ یہ لکھا ہر جگہ ان کو انوار نظر آتے تھے، اس وجہ سے کئی دن استنجا کرنے نہیں جاتے تھے۔ اب آتے ہیں جیسا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھا، ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 674 پر لکھتے ہیں، ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ خدام میں ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجے نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے۔ یہاں جملہ ہے ہر جگہ انوار نظر آتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ہر جگہ سے یہ مراد لے لیا بیت الخلاء، تو جبکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں لکھا ہے، لیکن انہوں نے اس سے مراد لیا ہے، تو آئیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سن لیتے ہیں کہ بھئی یہاں مراد کیا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں اسی واقعے کا، کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات، مولانا زکریا رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 126 پر اسی واقعے کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، غالباً آپ کو کبھی رائے پور جانے کی شاید نوبت نہیں آئی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ کے زمانے میں بلکہ اب تک بھی خدام جنگل ہی میں استنجے کو جاتے ہیں۔ اب غور سنیے، یہ بہت اہم بات ہے، غالباً آپ کو کبھی رائے پور جانے کی شاید نوبت نہیں آئی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ زمانے میں بلکہ اب تک بھی خدام جنگل ہی میں استنجے کو جاتے ہیں۔ توصیف الرحمان صاحب بیت الخلاء کی بات نہیں ہو رہی ہے، لوگ جاتے ہیں کہاں پر، جنگل میں، جنگل کی بات چل رہی ہے، لوگ جنگل میں استنجا کرنے جایا کرتے تھے، یہ مولانا زکریا ہم تو لکھ رہے ہیں۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں، اور رائے پور کا جنگل بالخصوص حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ زمانے میں انوار سے کتنا معمور ہوگا اس کو میں کیا بتا سکتا ہوں۔ توصیف الرحمان صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے جو بات لکھی، ہر جگہ سے مراد جو کیا ہے، ان کو ہر جگہ انوار نظر آتے تھے، یہاں تک کہ جنگل میں بھی انوار نظر آتے تھے جہاں لوگ استنجا کے لیے جاتے تھے، جہاں لوگ استنجا کے لیے جاتے تھے وہاں انوار نظر آتے تھے۔ لیکن آپ یہ کہنا کہ بھائی کیونکہ اب ہوتا کہ آج کے زمانے میں آپ اعتراض کر رہے ہیں تو لوگ یہ دیکھتے ہیں بھائی ہمارے زمانے میں آج کل ہر گھر میں ہر جگہ بیت الخلاء، اور عمومی طور پر لوگ جو ہے گاؤں دیہات میں بھی بیت الخلاء کا عام طور پر رواج ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اس کو موڑ کر بیت الخلاء کی طرف لے گئے۔ جبکہ مولانا زکریا ہم تو لکھتے ہیں کہ آپ کو کبھی رائے پور جانے کی شاید نوبت نہیں آئی، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ زمانے میں بلکہ اب تک بھی خدام جنگل ہی میں استنجے کو جاتے ہیں، جنگل۔ اور رائے پور کا جنگل بالخصوص حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری ہم زمانے میں انوار سے کتنا معمور ہوگا اس کو میں کیا بتا سکتا ہوں۔ توصیف الرحمان صاحب آج بھی وہاں تو رائے پور جو ہے وہاں پر جو ہے بستی آبادی دوسری طرف ہے، وہ تو ہے جو گلزار رحیمی ایک باغ میں جہاں پر جو ہے لوگ جو ہے یعنی اپنے جو ہے نفس کو اور اپنے جو ہے دل میں جو ہے اللہ کی طرف رجوع پیدا کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے اور وہاں پر ان کی اصلاح ہوتی تھی، تو وہاں پر جو ہے وہاں کی فضائیں جو ہے ذکر و اذکار سے معمور تھیں، تو وہاں پر لوگ جو ہے جنگلوں میں جایا کرتے تھے۔ بیت الخلاء وہاں پر گلزار رحمی کے پاس نہیں تھا، بلکہ لوگ جو ہے جنگل میں استنجا کے لیے جاتے تھے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی عام طور پر گاؤں دیہات میں جو ہے عموماً لوگ جو ہے کھیتوں میں اور جنگلوں میں جاتے ہیں استنجا کرنے کے لیے۔
تو یہ جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینا کہ بھائی وہ بیت الخلاء میں نور تھا، یہ تو آپ نے اپنی طرف سے کشید کیا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو وضاحت کر رہے ہیں کہ بھائی جنگل میں کتنے اس زمانے میں انوار سے معمور ہوگا، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ بھائی ابن قیم رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے، اور جو ہے جو صاحب دل ہوتا ہے اس کو انوار نظر آتے ہیں، دوسرے لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں۔ یہ تو ہم نے پیش کر دیا کہ بھئی یہ جو انوار جو ہے یہ ذکر و اذکار کے ہوں گے، اور جنگل میں ان کو انوار نظر آئیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو یہ جو انہوں نے رخ موڑا ہے بیت الخلاء کی طرف، یہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے، جبکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے ایسی کوئی بات جو ہے نہیں لکھی۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے بہت سے حوالہ جات جو انوار کے پیش کیے، اور جو ہے ہم نے ان کے دھوکوں کا جواب دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اسکین سارا جو ہے لگا دیں گے، اور ڈسکرپشن میں بھی اسکین کا لنک دے دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توصیف الرحمان صاحب نے کتنی جرأت مندانہ جو ہے اعتراض کیا ہے، اور ایسی فتویٰ بازی کی ہے کہ یہودیوں سے برا جو ہے ان کے اندر شرک موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ضد و تعصب سے بچائے، آمین ثم آمین۔